السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کے اوپر پابندی عائد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور دوسری طرف عمران خان اور عارف علوی کے اوپر آرٹیکل 6 کے مطابق غداری کا کیس بھی ڈالا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں دو ہی صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک صورت تو ایسی ہوتی ہے جس میں ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو ملک میں انتشار پھیلا رہی ہوتی ہے، بم دھماکے کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو مار رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ خود ہی ایک پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ خود جماعت کو بین کرنے کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان کی ایلیٹ جماعت ہے اور پچھلے الیکشنز میں بہت ہی بھاری مارجن سے جیت کے قریب بھی تھی اور جیتی بھی تھی۔ ایسی صورتحال میں اسے زیادہ بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اتنی بڑی جماعت کو آپ کیسے بین کر سکتے ہیں جس کو پاکستان کی عوام کا اتنا بڑا سپورٹ حاصل ہے۔ ایسے میں تو یہی دکھتا ہے کہ اگر کوئی جماعت یہ گڑھا کھود رہی ہے تو پی ٹی آئی تو اس میں گرے گی ہی گرے گی، لیکن وقت کے ساتھ وہ خود بھی اس میں گر جائیں گے۔ بے شک پی ٹی آئی کے رہنما بہت ہی غلط طریقے سے بات چیت کرنے کے اہل رہے ہیں۔ ان کا تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو ہمیشہ القاب سے ہی پکارا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو آپ بین ہی کر دیں۔ اس کی بھی ایک پراپر یہ ہے جس کے تھرو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ساری سچویشن کو ندیم ملک نے بہت ہی اچھا تجزیہ کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا۔ سیریس ہم اتنے بےہودہ طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان چیزوں کی، ان آرٹیکلز کی جو قدر و منزلت ہے نا، ہم اس کو گوا دیتے ہیں۔ آرٹیکل 6 آئین توڑنے کے اوپر لگنا چاہیے، لیکن نون لیگ نے جناب مشرف کے اوپر جب آرٹیکل 6 لگانے کی کارروائی کوشش کی تھی، اس کے بعد نون لیگ کے خلاف کیا ہوا تھا، نون لیگ کو اچھے سے یاد ہوگا، تو اپنے سیاسی مخالف کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے کہ ہم تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر تو فورن فنڈنگ ہے اور یہ پتہ نہیں دشمن سے مل گئی ہے، آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں۔ وہ باتیں کرنے سے پہلے آپ کو اپنے کردار کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ نون لیگ پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کیا، کیا وہ درست کام تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ یوم سیاہ اس کو بالکل صحیح کہا، اس کے لوگ جو ملوث ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، اور شفافیت کے ساتھ ملنی چاہیے۔ وہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو ڈاکٹر یاسمین یا سنم جاوید کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں۔ ثبوت لائیں، کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں، جس کو جو سزا ملتی ہے 2 سال 5 سال 7 سال، اس کو وہ سزا ملنی چاہیے، لیکن سیاست کے اندر وہ روایات اپنائیں جو کل کو جا کے آپ کے لیے پھانسی کا پھندا نہ بن جائے۔ شہباز شریف صاحب میرے خیال میں پی ایم ایل این کی سیاست کو پاکستان میں نقصان پہنچانے والے سب سے زیادہ اگر کسی شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے تو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک پاپولر جماعت جو پنجاب کے اندر 2018 کے انتخابات اور اس کے بعد 4 سال پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایک پاورفل پولیٹیکل پارٹی تھی پنجاب میں، جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے، ایک صوبائی کی نشست سیالکوٹ کی آ رہے تھے، باقی سارے کے سارے 13 یا 14 الیکشن تھے پنجاب کے، وہ بھی ایون کے پی کے اندر جو بائی الیکشن تھے وہ بھی پی ایم ایل این جیت گئی تھی 4 سالوں میں۔ 2 سال کے اندر ایسا کیا ہوا کہ اسی نون لیگ کا ووٹ پنجاب کے اندر ناپید ہو گیا۔ 2018 میں ہم لاہور، فیصل آباد، یہ نارووال، سیالکوٹ ان حلقوں میں جاتے تھے تو نون لیگ ڈومینیٹ کرتی تھی ان حلقوں میں۔ 2024 میں پی ٹی آئی ڈومینیٹ کرتی تھی ان حلقوں میں۔ کیوں؟ سال 1.5 سال کے اندر ایسی کیا کایا پلٹ ہوئی؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہاں مسٹیک کی۔ وہ جو نعرے لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اس کے چھوڑ کے جب ان کے اوپر عمران خان کہتے تھے یہ بوٹ پالش کرتے ہیں، جب وہ طرز سیاست انہوں نے بوٹ پالچی والا اپنایا تو اس کے بعد ان کا ووٹ ختم ہو گیا، اور یہ جاری رہے گا، یہ تنزلی کا سفر ہے جب تک اپنی سیاست درست راہ پہ لائیں گے نہیں۔ فوج کو گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک جیسے نون لیگ نے کیا تھا نہیں کرنا چاہیے۔ اداروں کا ایک رکھ رکھواؤ ہے وہ رکھنا چاہیے، لیکن نہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت میں آنا چاہیے اور نہ ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے فائر کرنے چاہیے۔ اپنی سیاست کریں، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان کو صرف کہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، اس سے زیادہ آپ کا رول نہیں ہے۔ آج ناظرین، اس کے علاوہ عطا تارڑ جو نون لیگ کے رہنما ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی پی ٹی آئی کی جماعت کے اوپر سالڈ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں اور پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اور عارف علوی کے خلاف وہ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا کیس کریں گے اور تینوں ہی اشخاص کو سخت سے سخت سزا دینے کے وہ مرتکب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فیڈرل سے یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو چکا ہے منظور۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے اور پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہم سخت اقدامات کریں گے، جس میں ان کا نیشنل آئی ڈی کینسلیشن، ان کا پاسپورٹ کینسلیشن بھی شامل ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا مزید۔ پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے، میں بالکل آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ فورن فنڈنگ اسٹیبلش، 9 مئی کے حملے اسٹیبلش، سائفر کا کیس اسٹیبلش، امریکہ میں ریزولوشن اسٹیبلش، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ اسمبلی توڑنا آئین کی کلیئر خلاف ورزی اور آرٹیکل 6 لگتا ہے اس کے اوپر۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف علوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے، یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ تینوں اشخاص کے خلاف پروسیڈنگز چلائیں گے، کچھ مخصوص لابیاں وہاں موجود ہیں بیرون ملک، پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف عمل ہیں، حکومت نے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، پاسپورٹ بلاک کرنے پڑے، آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے پڑے، یہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ غداری کے مرتکب جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں۔
جو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکا ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, عابد شیر علی صاحب ہیں, شاہ خاور صاحب ہیں, اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. مصطفیٰ نواز صاحب, پی ٹی آئی پہ پابندی اور آرٹیکل 6 دونوں کے اوپر آپ کا رد عمل. ملک صاحب, افسوسناک دن ہے آج پاکستان کی سیاست میں کہ ایسی جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ نون, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو صدر ہیں, سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کا ایک بڑا طویل پولیٹیکل کیریئر ہے اور ان کے اصل سیاسی سفر کا آغاز شروع ہوا 1993 میں جب انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, استعفیٰ نہیں دوں گا, ڈکٹیشن نہیں لوں گا. وہ سفر جو ان کا اس وقت سے شروع ہوا, آج اس کا اختتام جو نظر آ رہا ہے وہ اس چیز پہ کہ جو حکم میرے آقا. ایک سیاسی جماعت کو یہ قطن زیب نہیں دیتا کہ جو اتنے تلخ تجربات سے گزری ہو, جس نے سب کچھ خود بھی فیس کیا ہو, آج وہ غلامی کا گلے میں توق پہنے یہ کہے کہ سیاسی جماعت جو ہے ایک اور اس کو ہم بین کرنے جا رہے ہیں. اس ملک میں جس چیز کو بین کرنے کی ضرورت ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت ہے. اس کو بین کرنے کی کوئی سیاسی جماعت بات نہیں کرتی. تمام سیاسی جماعتیں اس چیز کے اوپر قلبی طور پر, ذہنی طور پر یکسو ہے کہ ہم نے جن کی سیاست کے اندر مداخلت بین ہونی چاہیے ان کے ساتھ ہم نے اہلکار بننا ہے, ان کو استعمال کرنا ہے, استعمال کر کے حکومت میں آنا ہے. اس بین کرنے کو اس طرف نہیں جاتے یہ. اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر بہت غیر مستحکم ہے. آج اس ملک کے اندر عام لوگ اپنی ان کی زندگی گزارنا اجیرن ہوئی ہے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. بجائے اس کے کہ بیٹر سینس پریویل کرے تمام پولیٹیکل پلیئرز میں, وہ بیٹھ کر معاملات کا حل نکالے, یہ معاملات کو مزید کشیدگی کی طرف لے کے جائیں گے. آرٹیکل 6 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. 2 سال بعد آپ اٹھ کر کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت جو کردار تھا سوری صاحب کا, عارف علوی صاحب کا, ہم آرٹیکل 6 کے مقدمات ان کے اوپر چلائیں گے. 2 سال گزر چکے, آپ کے بیچ میں حکومت بھی رہی 16 مہینے, اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا. آج یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار کو مزید پھیلایا جائے. ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا, مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت جو نون لیگ ہے اور خود بہت سارے مسائلوں سے گزر چکی ہے, ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا ایک وقت تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور میں استعفیٰ نہیں دوں گا. لیکن آج ان کا کہنا ہے کہ وہ اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ یس سر, جو آپ کہیں جیسا آپ کہیں. ان کا کہنا ہے کہ بہت ہی سیاہ دن ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ناظرین, آپ کا کیا خیال ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. تھینک یو.